أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات شب جمعہ کی یہ مجلس چونکہ ایک مومنہ کے سوئم کی مجلس بھی ہے، اس اعتبار سے ہماری وہ گفتگو جو پچھلی شب جمعہ کو نامکمل رہ گئی تھی اور آج بات کو وہاں سے آگے بڑھانا تھا، وہ موضوع مجلس کے شروع میں تو نہیں آ سکے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ اختتام مجلس تک ہماری گفتگو اسی پرانے موضوع سے متصل ہو جائے. اور وجہ صرف یہ ہے کہ موت جو انسانی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا نہ انکار ممکن ہے نہ اس سے فرار. لیکن عین اس موقع پر موت کے ساتھ ساتھ دو ذمہ داریاں اللہ ہم پر ہر مومن کی موت کے حوالے سے عائد کرتا ہے. جہاں ہمیں کسی کی موت کی اطلاع ملے پھر اور یہ دو ذمہ داریاں مجالس میں دروس میں باقاعدگی سے شرکت کرنے والے کو فوراً سمجھ گئے کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا، اور اسی لیے میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ تقریباً ہر جگہ جہاں مجھے ایصال ثواب کی کسی مجلس کا موقع ملتا ہے یہ چیز ضرور یاد دلاتا ہوں. دو چیزیں فوراً ذمہ داری ہماری بنتی. پہلی چیز یہ، اور خصوصاً آج کے اس دور میں جس کے بارے میں تو بے دین لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ جب نہ خلوص رہا نہ محبتیں رہی نہ خون ویسے رہے بلکہ سفید ہو گئے، نہ بیٹا باپ کا کوئی خیال کرے نہ بھائی بھائی کا، نہ رشتہ دار کو رشتہ دار کے حق کا احترام ہو نہ پڑوسی کو پڑوسی کا. اس دور میں تو اور زیادہ اہم ہو گیا یہ پیغام. ویسے یاد رکھیے کہ یہ پیغام آج کے اس مادی دور کے لیے کہ جب آنکھوں پر صرف دولت کی عینت چڑھ گئی، یہ فقط اس دور کے لیے نہیں، یہ پیغام اس دور کے لیے بھی تھا
کہ جب بھائی بھائی کے نام پہ اپنا خون بہانے کو تیار، جب اولاد والدین کی خاطر دنیا کی عزیز سے عزیز شے قربان کر دینے کو تیار، یہ پیغام اس دور میں بھی تھا۔ تو اتنا اہم پیغام ہے کہ اس دور میں بھی اللہ نے اور اسلام نے ضروری سمجھا کہ یہ یاد دلانا۔ تو آج یہاں قدم قدم پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اپنا نقصان پہنچاتا، اس وقت اور زیادہ یہ چیز یاد دلانا کہ دیکھو تمہارا طریقہ زندگی کبھی یہ نہ ہونے پائے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، کہ جو آنکھوں کے سامنے ہے اس سے تو ساری محبتیں ہوں، اور جو تمہاری آنکھ سے پوشیدہ ہو گیا اسے بھول جاؤ، اور یہ خیال بھی نہ کرو کہ وہ کتنا زیادہ تمہارا محتاج ہے۔ خبردار ایسا نہ ہونے پائے، یہ خیال نہ کرنا کہ اگر کوئی مر گئے تو بس اب آج یاد ہے، سوئم کے دن یاد آئے گا، چہلم کے دن یاد آئے گا، 6 مہینے بعد یاد آئے گا، 1 سال بعد یاد آئے گا، اور بس، اور وہ بھی جیسے جیسے وقت گزرے اس کی یاد بھی آہستہ ہوتی جائے۔ نہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو یہ سمجھو کہ جیسے تمہارے کسی رشتہ دار کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اوجھل ہونے کا یہ مطلب، اور جیل بھی ایسی کہ تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو، ملاقات نہیں ہو پا رہے، لیکن یہ پتا کہ ہے وہ کسی مصیبت و پریشانی کیا۔ یہ پہلا پیغام موت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، اور کیوں بہت زیادہ اللہ جانتا ہے ہمارے مزاج کو، تو عین اس موقع پہ ہم کو یاد دلائے جب ہماری اور مرنے والے کی آخری ملاقات، مرنے والے کی آخری ملاقات، وہ جب اس کی میت غسل خانے گئی، کفن پہنایا گیا، نماز کے لیے لا کے رکھی۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ نماز جنازہ میں ہوں، اتنے سارے قبرستان میں تو نہیں ہو سکتے، تو یہ کہا گیا کہ نماز جنازہ بہترین موقع کہ تمہیں یہ یاد دلا دیا جائے کہ یہ رشتہ دار دنیا سے جا تو رہا، مگر دنیا سے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے، نہیں، وہ سمجھو کہ جیسے جگہ بدل، تمہارا کوئی رشتہ دار کراچی سے دبئی چلا گیا، تمہارا کوئی رشتہ دار کراچی سے لندن چلا گیا، تمہارا کوئی رشتہ دار کراچی سے حیدرآباد چلا گیا، اور خدا نہ کرے تمہارا کوئی جاننے والا تمہاری آنکھوں سے دور قید تنہائی کی کسی جیل میں چلا گیا۔ اب وہ ختم نہیں، وہ مٹ نہیں گئے، وہ مر نہیں گئے، ان کا وجود زیرو بن کے نہیں رہے، وہ موجود ہے۔ تو یہ کبھی یاد دلایا گیا، یہ یاد دلایا گیا نماز جنازہ، 2 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں سب سے زیادہ لوگوں کے ہونے کی توقع ہو سکتا ہے کسی میت، قبرستان میں لوگ زیادہ۔ نماز جنازہ ایک ایسا موقع کہ ابھی آپ نے اللہ رسول امام کی باتیں کی، نماز جنازہ پہلے آپ نے اللہ کا اقرار کیا، پھر رسول کی رسالت کا اعلان کیا، پھر عالم ذکر، اس کے بعد کا موقع غنیمت ہے، ابھی کو یاد دلا۔ چنانچہ نماز جنازہ میں دعا گئی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعبر بیننا وبینہم بالخیرات۔ یہ آ گیا وہ فقرہ جو ایک جملہ نہیں، اسلام کا پورا ایک فلسفہ۔ کیا ترجمہ ہے اس دعا کے اس ٹکڑے؟ اے خدا تمام مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، زندہ اور مردہ کی مغفرت فرما، اور اے خدا ہمارے اور ان مرنے والوں کے رشتے کو باقی رکھ، ٹوٹنے نہ پائے یہ رشتہ۔ ایسا نہ ہو کہ باپ قبر میں گیا تو ہم بھول گئے، ایسا نہ ہو کہ ماں قبر میں گئی تو ہم نے فراموش کر دی۔ یاد رہا کہ ایک ماں تھی، یاد رہا کہ ایک باپ تھا، مگر یہ بھول گئے اسے ہماری کیا ضرورت، اس وقت وہ کس چیز میں ہمارا محتاج، اس وقت ہم اس کی کیا مدد کر سکتے، یہ نہ بھولنے پاؤ۔ نماز جنازہ اللہ اور رسول کے نام کے فوراً بعد ہم کو یاد دلایا، کہو کہ اے خدا ہمارے اور مرنے والے کے رشتے کو برقرار رکھ۔ فوراً یہ سوال ہو، مرنے والے سے رشتہ کیسے برقرار رکھا جاتا؟ کوئی ہے ٹیلی فون کہ یہاں پہ ہم نمبر گھمائیں تو وہاں رابطہ ہو جائے؟
اگر وہ بھی جائے تو خوف اور ڈر سے آدمی کا خود ہی دم نکل جائے. اگر کبھی ایسا کوئی فون آ جائے کہ مرحوم کہے کہ میں اپنی قبر سے بول رہا ہوں, ہے کوئی ایسا خط و کتابت کا سسٹم کہ یہاں سے خط وہاں جائے اور وہاں سے جواب لے کے یہاں آئے؟ تو آخر اسلام خالی مسئلہ نہیں بتاتا, اس کے حل کا طریقہ بھی بتاتا. تو ایک مرتبہ پہلے تو یہ کہا کہ یاد رکھ تمہیں یہ دعا مانگنا ہے کہ اے خدا ہمارا اور مرنے والے کا رشتہ باقی ہو, لیکن کیسے؟ بالخیرات, نیکیوں کے ذریعے سے. ہم مرنے والے کو نیکیاں بھجواتے رہیں. زندہ آدمی سے رشتہ برقرار رہتا ہے پیسے کے ذریعے سے, مردہ سے رشتہ برقرار رہتا ہے خیرات کے ذریعے سے. خیرات بھیک کے معنوں میں نہیں, خیرات خیر کی جمع, اور خیر کے معنی عربی میں نیک کا, نیکیوں کے ذریعے سے رشتہ ہے. یعنی یہ یاد دلاتی کہ مرنے والا تمہاری ہر نیکی کا محتاج ہے. لیکن یہ یاد رکھ, لیکن جب یہ پیغام ہم کو یاد ہو پھر تو ہم اس کے لیے نیکیاں بھیج سکتے ہیں. اگر ہم یہی بھول جائیں, ہم یہ سمجھے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا بس اب کبھی اس کو فاتحہ وغیرہ سے یاد کر لیا تو یاد کر لیا. دیکھیے ایک بہت اہم بات یہاں ہے کہ مرنے والے کو جو نیکیاں ہم بھجوا سکتے وہ یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی نیکیاں. روایت کا جملہ بھی کہ مردہ آ کے کہتا کہ اپنے ہاتھ, جو تمہارے ہاتھ میں نوالا ہے کھانے میں, 10 نوالے خود کا اور 1 کسی بھوکے جانور کو دے, تمہارا کیا جائے, لیکن میرا عذاب اس کی وجہ سے کم ہو جائے. پروردگار عالم کا جو کمپیوٹر لگا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی فوراً محسوس کر کے پہنچا دیتا. اور بلکہ 2 باتیں ہیں. نمبر 1, بڑی بڑی نیکیاں اگر کر سکو تو کیا کریں, لیکن اگر کوئی بڑی نیکی نہیں کرنا چاہتا, یا طاقت نہیں یا موڈ نہیں, اب نیکیاں بھی تو موڈ کی محتاج, تب بھی کہا کہ ضرورت نہیں چھوٹی نیکی. آپ چل رہے ہیں راستے میں, ایک پتھر آپ کو نظر آئے, آپ نے پتھر کو ویسے ہی ہٹا دیا, لیکن اگر اسی وقت یہ خیال آ جائے کہ اس کا ثواب خدا میرے غلام اور رشتے دار کو دے, تو یہی ایک چیز اس کے لیے کتنی فائدے مند بنے. وہ نیکی کا آپ کو کرنا ہی. دیکھیے یہاں تک اسلام نے کہا کہ یہ بھی مت سوچو کہ چھوٹی نیکی بھی مرحوم کے لیے ہمیں خاص طور پہ کرنا, خاص طور پہ جو ویسے ہی کرنا. جیسے ہم نے کہا مثال کی آپ کو کہ ایک پتھر پڑا آپ نے ہٹا دیا, عادت کے تحت ہٹا دیا, لیکن اگر اسی کا ثواب آپ نے نیت کر کے مرحوم کو پہنچا دیا, آپ کا کیا کرے, آپ کا نقصان کیا ہو. لیکن اس مرنے والے سے پوچھئے کہ اسے کتنا فائدہ ہوا. عادت کے تحت جو آپ کام کرتے ہیں اسے بھی نیکی بنا سکتے ہیں. یہی تو اسلام کی خوبی کہ اس نے ہماری عادتوں کو بھی عبادتوں میں بدل دیا. شرط یہ ہے کہ معلومات ہونی چاہیے. اب جیسے ہمارے گھرانوں میں یہ اکثر رائج چلا آ رہا, لیکن لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری نسل ہے, اس کے بعد نہیں ہو, وہ یہ کہ بے پردہ عورتیں اذان کی آواز آتی ہے تو سر پہ دوپٹہ ڈال لیتے, لیکن اب بہرحال کم ہوتا جا رہا. اگلی نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلے کہ معاذ اللہ اذان کی آواز اور گانے کی آواز میں کیا فرق ہوتا. لیکن ابھی تک کچھ اچھا یہ بہرحال ایک نیکی ہے. اگر یہ دوپٹہ جو ویسے ہی ڈالنا ہی ڈالنا, یا مثلا فاتحہ وغیرہ کا موقع ہو گیا, روزے میں آ گئی, تو وہ عورتیں بھی جو پردہ وردہ نہیں کرتی سر پہ دوپٹہ ہے, تو اب اگر اسی وقت یہ نیت ہو جائے کہ اتنی سی جو میں نے نیکی کی اس کا ثواب بولا مرحوم کو مل جائے, ہمارا کیا, یہ کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا. لیکن اس مرنے والے کے دل سے پوچھیے اس کے لیے آج کا دن عید کر دیں, اسی وقت اسی لمحے اس کو اطلاع مل جاتی. اور کس طرح اطلاع ملتی؟ 2 طریقے. اس لیے کہ مرنے والے 2 طرح کے ہوتے, یا مرنے والے ایسے ہیں جو عذاب میں ہیں, یا مرنے والے ایسے ہیں جو آلریڈی خود اپنے ساتھ ایسے نیک اعمال لے کے گئے کہ انہیں ہماری آپ کی ضرورت ہی نہیں, لیکن پھر بھی ہم جو نیکی کریں گے ان کو ضرور ملے. اور وہ کس طرح عذاب میں, اگر موٹی مثال دے رہا ہوں لیکن بہرحال مثال یہی عذابوں میں تو روزانہ کا ایک عذاب فکس ہے کہ مثلا اسے 100 کوڑے پڑا کریں. جیسے مثلا بے نمازی کا یہ عذاب بتایا گیا کہ اسے دن میں 5 مرتبہ عذاب ملتا ہر نماز کے بعد. اور ہر عذاب ایسا ہوتا کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ایک دفعہ موت آنے کے بعد دوبارہ موت نہیں آتی. 5 مرتبہ فکس ہے ٹائم.
اب 100 کوڑے پڑا کرتے تھے، آج 99 پڑتا ہے۔ اب یہ انتظار کر رہا ہے، باقاعدہ گناہگار عذاب ہے، انتظار کر رہا ہے کہ 99 میں 100 کہاں گئے، گھبرا کے پوچھا فرشتوں سے وہ 100 کہاں گئے؟ کہا وہ آج تمہارا ایک رشتے دار، یہ ایک عام مومن جو تمہیں جانتا بھی نہیں، وہ سڑک سے گزرا ایک پتھر ہٹا دیا اور کہا کہ اے خدا، مثلا اس سامنے والے قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں اس کا ثواب تم، یہ اس کا ثواب۔ یا اگر نیکوکار آرام سے کھاٹ سے ایک محل میں بیٹھا، پتہ چلا فرشتے آئے، چھوڑو خالی کرو یہ محل، کیوں خالی کر؟ کہا اس لیے کہ اس سے اچھا محل مل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ فلاں رشتے دار خاتون تمہارے نام پہ مثلا اپنی فلاں نیکی کا ثواب دلوا دیا۔ اچھا یہ یاد رکھیے، یہ بھی بہت اہم پیغام اسلام نے دیا۔ اور کیا پیغام؟ کہ ہر مرنے والے کی مدد کرو۔ دیکھیے یہ نہیں کہ اگر گناہگاروں کی میت پہ جاؤ تو یہ دعا پڑھو کہ تابع بیننا و بینہم بالخیرات، اور اگر اچھے لوگوں کی میت پہ آؤ تو یہ نہ پڑھو۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں کچھ گناہگاروں کی میت پہ جانے سے بھی روکا گیا۔ ہر آدمی کو معاشرے کے نیک اور مقدس لوگ جن کا ایک احترام ہے عبادت کی وجہ سے، ان سے کہا گیا کہ چند گناہگار ایسے ہیں جن کی میت پہ نہ جائے، مثلاً کھلا بے نمازی، مثلاً کھلا شراب پینے والے، لیکن دوسرے لوگوں کا تو واجب ہے نماز جنازہ، تم نہ جانا۔ تو اب یہ جو جملہ بھی آپ نے سنا کہ ہر مرحوم کی میت پہ کہو اے خدا ہمارا اور اس کا رشتہ برقرار ہے، کیا یہ حکم ہے کہ خالی گناہگاروں کی میت پہ یہ جملہ کہو؟ جی نیک سے نیک، مقدس سے مقدس انسان، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں بھی یہ فقرہ پڑھا گیا جو مرحوم آیت اللہ گلفائقانی نے پڑھائی تھی۔ تو اب یہ فقرہ کا نیک اور گناہگار دونوں پہ پڑھو، فقط اس کہ کہیں ہم کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ ہم بعض مرحومین کو نیکیاں بھجوانے سے اس لیے گھبرا جائیں کہ ہم کہاں اور ہمارا خود کہاں، ہم کہاں اور امام خمینی کہاں، ہماری بساط کیا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی نیکی کریں۔ اچھا یہ تو خیر یہ ہستیاں تو ایسی، لیکن معاشرے میں بہت سے ایسے نیک لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی فراڈی آدمی ہو گئے، دھوکے باز ہو گئے، منافق ہو گئے۔ نہیں، اسلام اس آدمی کو زیادہ اچھا کرتا، کیا کہتا؟ کم از کم اس نے اللہ کے حکم کا اتنا احترام تو کیا کہ اگر اللہ کا حکم توڑنا تو یہ احترام تو کیا کہ لوگوں کے سامنے نہیں۔ ہم اور آپ تو کہیں گے کہ یہ تو منافق تو دھوکے باز، گناہ ہے، غلطی کر رہے سب کے سامنے کرو، یہ کیا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بن کے آگے اور گھر کے اندر سارے گناہ۔ نہیں، اس آدمی کو چھوڑ جو اس لیے چھپ کے گناہ کر رہا ہے تاکہ میں لوگوں کو دھوکہ دوں اور اپنے تقدس اور تقوی کا سکہ جما کے ان کو بے وقوف بنا، ان کو چھوڑ۔ ہر وہ آدمی جس کا گناہ کو جاتا لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مذاق نہ اڑائیں، گھر میں کر رہا خود اس کا یہ گناہ اللہ کو ان معنوں میں یہ آدمی پسند آ رہا کہ اس نے کم سے کم میرا اتنا خیال تو کیا۔ روایتوں میں آیا کہ جو اللہ سے اتنی حیا کرتا پھر اللہ بھی اس سے حیا کرتا، یعنی اس کو کبھی عذاب دیتا بھی تو لوگوں کے سامنے نہیں دیتا، چھپا کے دیتا۔ اب وہ جو پہلا ہے جسے فکر ہی نہیں، گناہ بھی کرو اور الگ اعلان کرو، اس کا عذاب لوگوں کے سامنے ہوتا۔ خیر ابھی میں کسی اور طرف جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں اصل جملے، تو کہیں تمہیں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھائی جو آدمی تمہیں نیک نظر آئے گا اس کے لیے کیا ضرورت ہے مجلس کی، اس کے لیے کیا ضرورت ہے فاتحہ، اس کے لیے کیا ضرورت ہے مثلا نیکی کرنے کی۔ کسی گناہگار کو جو کھلا گناہگار اس کو ثواب پہنچا، نتیجہ کیا ہو؟ وہ نمازی ہماری مدد سے رہ جائے کہ جو چھپ کے فلم دیکھ لیتا ہے، اور وہ شرابی ہماری مدد کرے گا جو شراب بھی پیتا تھا اور فلم بھی دیکھتا تھا۔ اس لیے کہ ہم نے تو یہ معیار بنا لی، جیسے روایتوں کے اسی حوالے سے اور جملہ روایت یہ تو آئے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن کی آیت کہ تمہارے مال میں حق ہے سوال کرنے والے کا اور جسے کچھ نہیں ہے، محروم۔ پوچھا گیا مولا یہ کیا فرق ہے دونوں؟ کہا کہ ہاں، سائل وہ ہے جو غریب اور مانگتا، محروم وہ ہے جو غریب ہے اپنی عزت بچانے کے لیے چھپاتا ہے۔ اب اگر
کوئی آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے ہر جگہ بھیک نہیں مانگ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی اسے نظر انداز کریں اور اس کو دینا پسند کریں کہ جو ہر ایک کے آگے بھیک مانگ رہا، جیسا روایت ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ ایک بات کرتے ہیں، یہ آیت اب ایک روایت میں بھی کہا کہ مولا وہ جو آپ نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلا کے کھانا کھلایا، یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ بعض جگہوں پر اسلام نے دعوت کا حکم دیا، لیکن جہاں جہاں اسلام نے دعوت کا حکم دیا، اسلامی دعوت سے مراد 10 آدمی، 10 سے زیادہ ہو سکتے، لیکن 10 ہو گئے تو گویا آپ نے اللہ کا حکم مان لیا۔ کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا شادی کا ولیمہ جس میں دنیا بھر کے خرافات، حرام چیزیں، گناہ سب کچھ ہوتا ہے، بے پردگی اس میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ اس کے اندر ہوتی ہے، اسراف اس کے اندر ہوتا ہے، دلہن کو نامحرموں کے سامنے اس میں پیش کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو جواب ملتا ہے ولیمہ تو سنت رسول، سنت ہے 10 آدمیوں کا ولیمہ، چلے 12 کر لیں، لیکن یہ 300 آدمی 400 آدمی گناہوں کے ساتھ، بعض اوقات لوگ اپنے گناہ کی آل دیتے اسلام جی ولیمے کی دعوت کا حکم آئے، کون سی دعوت؟ 10 آدمی آ جائیں، آپ نے سنت پہ عمل کر دیا۔ تو خیر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ بلانا حرام یا مکروہ، اجازت تو ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کے 300 کو بلا رہا کہ رسول نے جو کہا ولیمہ مستحب ہے تو سارے رشتہ داروں کو بلانا پڑے، نہیں، وہ آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، 10 کو بلا لیتے رسول والا ثواب مل جاتا۔ اب اس میں ایک بات آ رہی کہ مولا یہ اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم چلے جائیں کسی یتیم خانے یا محتاج خانے، یہ چھٹے امام سے حدیث ہے، اور وہاں جا کے غریبوں کو کھانا کھلائے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا اس لیے کہ وہ تو بیچارے واقعاً محتاج، اب جن کو ہم اپنے گھر میں بلاتے ہیں یہ سب تو پیٹ بھرے۔ امام نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیا معلوم کتنے ہی ایسے شریف لوگ ہوتے جن کے گھر میں اگر آج فاقہ ہوتا تو تمہیں نہیں بتاتے، وہ اسی شان کے ساتھ آتے جو باقی سب کی شان ہے۔ اس وجہ سے یہ دعوتوں کی وجہ سے معصوم کا جملہ، البتہ الفاظ میرے مفہوم امام کا، ان دعوتوں کی وجہ سے کتنے ہی ایسے شریف لوگوں کا پیٹ بھر جاتا جو اپنی عام زندگی میں اپنے بچوں کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ خالی وہی لوگ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آپ سے کہیں کھانا کھلا دیں، خالی وہی لوگ جو ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے کہیں کہ ایک وقت کی روٹی دلوا دیں، کیا وہی ہمارے پیسوں کے محتاج؟ وہ شریف عزت دار آبرومند آدمی جو مثلاً آج کی اس مہنگائی میں بطور مثال گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن کس سے جا کر اپنے سگے بھائی سے جا کے گئے، اپنے پڑوسی سے جا کے گئے، ایک طرف نقصان الگ اور توہین اور ذلت الگ۔ امام کہہ رہے اس بہانے سے اگر اس دسترخوان پہ ایک بھی ایسے آدمی نے کھانا کھایا یہ ثواب اس سے کم نہیں، یہ ثواب اس سے کم نہیں۔ یہ جو اب دیکھیں جملہ میرا ہے، مفہوم امام کا جو پروفیشنل بھیک مانگنے والے، اس سے کم ثواب نہیں۔ ایک مومن، ایک مقدس پرہیزگار جو دو لوگوں سے کہہ نہیں سکتا کہ میرے بیٹے آج کے دن فلاں گوشت کھانا چاہتے، کیسے ہوتا ہے؟ تو امام فرماتے جو کہ اصل میں پورا باب ہے روایات، ایک عام مومن کو کھانا کھلانا ثواب۔ سوال ہوگا کہ مولا کیا خالی غریب مومن ہونے چاہیے یا پیٹ بھرے؟ امام نے کہا ہر مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب۔ بہت ساری باریکیاں، بہت ساری نزاکتوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ خیر اب اگر یہ تصور آئے کہ فقط نیکی اسی کا نام کہ سڑک پر بیٹھنے والے اور ہوٹل کے سامنے والے پیٹ بھوکے کو کھلا، تو کتنے ایسے شریف لوگ جو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے اور ان کے گھر میں یہ کھانا کبھی پک بھی نہیں سکتا، وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح وہ جو اسلام نے کہا گناہ مرنے والے کی مدد کرو، اگر یہ تصور آ گیا ہم شرابی کی مدد کریں، ہم زانی کی مدد کریں، ہم چور کی مدد کریں، لیکن جو نیک آدمی ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نیک مارے جائیں، جو جن سے گناہ ہوتا معصوم تو کوئی نہیں لیکن چھپ کے ہوتا۔ اس کی وجہ سے پھر میں کہہ رہا ہوں ان کا مذاق نہ اڑائیں، سوائے ان لوگوں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سامنے کچھ اور گھر کے اندر کچھ، لیکن بہت سے ایسے نیک لوگ ان کا دل نہیں جاتا گناہ کرنے، ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ نمازیں پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آدھ مرتبہ گانا سن لیتے، گناہ گار ہے، لیکن بہرحال اتنا ان کو لحاظ ہے کہ وہ گھر کی تنہائی ان کو بھی ہماری مدد پہنچے۔ تو کہا مرحوم کی مدد جب کرو یہ سوچے سمجھے بغیر کرو کہ وہ نیک تھا کہ گناہ گار، مدد کرو، حتیٰ یہ کہ اگر وہ دنیا کا بہترین انسان تب بھی اس کی مدد کرو۔ کیوں؟ پھر یہ بتا دوں کہ اگر وہ اچھا بھی
تب بھی اس کا درجہ بڑھتا جائے. اچھا معلوم کہ پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. جیسے آپ کتنا ہی کہہ دیں پھر بھی اعتراض ہو کہ جی یہ پیٹ بھروں کو کھانے کھلانے سے تو وہ فقیر اچھے ہیں جو یتیم خانے میں جا کے بیٹھے. تو کیا ہوا؟ رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا. اچھا اس وقت تک تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی تو کوئی اور خمینی محسن حکیم اور پروجرتی کے لیے یہ سوچ کے دعا نہیں کرو یا نیکی نہیں کرو گے کہ انہیں ضرورت ہے. رسول نے کہا اچھا مجھے لے. ہمیں درود سکھائے کہ نہیں سکھائے اور اس کو عظیم ترین عبادت بنائے کہ نہیں بنائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ترجمہ کیا اے خدا اپنی رحمت بھیج رسول والے رسول. یہ کہنے والا کون؟ ہم جیسا گناہگار, ہم جیسا نجس زبان رکھنے والا, ہم جیسا حقیر انسان رسالت کے ساتھ ہم کیا کہیں ان کے؟ یہ ان کو ضرورت نہیں. تمہیں تصور دیا جا رہا کہ یہ دعا وہ چیز خدا کی بارگاہ میں تم ہر شخص کے لیے دعا کر سکتے ہو. یہ مت دیکھو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے کہ بڑھتا ہے, یہ دیکھو وہ خدا سے بڑھتا ہے کہ خدا سے بڑھتا ہے. اگر اس کا درجہ خدا سے نیچے تو بہرحال اس کے لیے دعا کرتا. خود رسول نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ نیک لوگ یہاں سے ہماری اور آپ کی نیکیوں سے محروم نہ ہو جائیں جن کے گناہ پبلک کے سامنے نہیں ہے. اور لیکن ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہ ہو. تو یہ کہا کہ ان کا درجہ بلند ہوتا ہے تمہارے یہ کہنے سے. لیکن اب دیکھیے ایک مسئلہ, آدمی اگر نیکی کرنے کو تیار ہی ہو تو اسلام کو ڈر لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خود غرض ہو جائے. یعنی اگر یہ سوچے کہ پتھر ہٹانے کا ایک ثواب ہے ہی, اچھا ہوا کہ مولانا نے بتا دیا بطور تو یہ میں اپنے نام اعمال میں کیوں نہ لکھوا دوں, میں مرحوم کو دے دوں گا تو مجھے کیا ملے گا. دو اصول یہاں پہ یاد رکھیں. دو اصول. نمبر ایک اللہ کے یہاں جب کوئی چیز بانٹی جاتی لوگوں کو دی جاتی اور ہم لوگ کوئی چیز لوگوں کو دیتے دونوں میں فرق. ہمارے ہاں کوئی چیز جب لوگوں میں دی جائے تو ڈویژن ہو, تقسیم ہو. اللہ کے ہاں جو کوئی چیز لوگوں کو دی جائے تو ملٹیپلیکیشن ہو, ضرب ہو. یعنی ہم جب چیز لوگوں کو دیں کم ہو, اللہ کے یہاں سے جو چیز لوگوں کو ملے گی زیادہ ہو. نہیں سمجھے آپ؟ میں مثال دیں. الحمد کا سورہ, ایک الحمد پڑھنے کا ثواب ہے فرض کیجئے 1000 نہیں. ہمارے پاس 1000 روپے, ہم ایک غریب کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو 1000 دے دو, اور ہم 4 غریبوں کو دینا چاہتے ہیں پیسے وہی 1000. کیا ملیں گے؟ 250 250 250. جو ہماری چیز یہ جب تقسیم کریں تو جتنے زیادہ لینے والے ہوں گے اتنی یہ چیز چھوٹی ہوتی جائے گی, گھٹتی جائے گی. اس کا ڈویژن ہو. اللہ کے یہاں بالکل الٹا مسئلہ. ایک سورہ فاتحہ اس کا ثواب ہے 1000. ایک مومن کو آپ نے دیا اس کو 1000 ملے, 2 کو آپ نے دی یہ 2000, 1000 اس کو ملے 1000 اس کو ملے. 5 مومنوں کے نام ایک ہی فاتحہ پڑھ تو 1000 اس کو, 1000 اس کو, 1000 اس کو, 1000 اس کو, 1000 اس کو. ایسا نہیں کہ ایک فاتحہ میں 2 مومن آپ نے ڈال دیے تو ثواب 500 ہو گئے. ایسا نہیں, وہ 2 اٹھنیاں نہیں ہوں, وہ کھلا نہیں ہوگا ثواب کا, ثواب بڑھ گئے. 2 ہے اسی 1000 کا ثواب 2, 5 ہے اسی 1000 کا ثواب 5 ہو گئے. 1000 ہے, ہم 1000 روپے لیں گے 1000 آدمیوں کو بانٹیں گے دنیا میں, خدا کے یہاں جائے گا 1000 ہے لینے والے, اس کا ثواب 1000 گنا ہوگا. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں آ جائے کیونکہ بہت سے لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی ماں یا ان کے باپ یا ان کے دادا یا ان کی دادی یا ان کے بیٹے کے سورہ فاتحہ میں کوئی اور شریک ہو جائے, وہ ڈر جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو میں ثواب دلوا رہا ہوں آدھا ہو جائے. یہ ہمارے یہاں ہے ہماری چیز, اللہ کی جو چیز ہے وہ ہمیشہ ڈبل ہو جاتی ہے. اور اس کے کئی طریقے سے سمجھایا گیا. جب اس عیسائی پیغمبر امام پر اعتراض کیا کہ یہ جو آپ کے تصور کہ اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس کو جتنا بھی بڑھا اصل نعمت میں کمی نہیں آتی. بھائی تو میں نے کہا 1000 ثواب یہ ہم کو اپنی والدہ مرحومہ کو دینا. اب ہم نے اس میں 5 آدمی اور ڈال دی, دادا بھی آ گئے, دادی بھی آ گئی, نانا بھی آ گئے, نانی بھی آ گئے. تب ہم گھبرا کہ یہ 1000 جو ماں کا ثواب ہے یہ کم نہ ہو جائے. دیکھیے یہی اعتراض جڑ دیا. اس بہت مشہور بات ہے, 5ویں امام جب شام گئے تھے واپسی میں وہ جو ایک عیسائی راہب ٹکرا گیا کہا آپ لوگ بھی عقیدہ رکھو. یعنی اتنی مشہور بات تھی ایک زمانے میں مسلمانوں کہ ایک عیسائی جس کو نہیں پتا کہ یہ کون, وہ ان کو عام مسلمان سمجھا. اس کی مثال دی
امام نے کہا اس کی مثال چراغ، یہ شمع، یہ موم بتی، یہ چراغ، ایک موم بتی ہے، اس سے 10 موم بتیاں روشن کرو، پہلے کے نور میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اتنا ہی رہے گا جتنا شروع میں۔ 1000 موم بتیاں ایک پہلی موم بتی سے جلا، جب وہ ختم ہو جائے گا اس کا نور کمی آ جائے گی۔ جی نہیں امام، یہ مثال ہمارے سورہ فاتحہ کی، ایک سورہ فاتحہ میں کرانا ہے اپنے والد مرحوم کے، جس میں 25 نام ڈال دو، کیا کوئی کمی ہو جائے؟ جی معصوم نے کہا یہ چراغ، جتنے چراغ روشن کر کے اس سے لے جاؤ، پہلے والے چراغ کے نور میں کوئی کمی نہیں۔ اور اکثر روایتوں اسی ایصال ثواب کے لیے لفظ آتا کہ اللہ اتنا اجر دے گا 10 آدمیوں کو بغیر پہلے کے ثواب میں کمی دیے۔ ایک جگہ امام نے مثال دی، ایک جگہ امام نے جملہ استعمال کیا۔ تو ایک اصول تو آپ یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب چاہے مجلس ہو، کھانا ہو، فاتحہ ہو، اس کے اندر کمی نہیں آتی جتنے آدمی بغیر۔ اسی بہترین طریقہ یہ کہ کسی ایک کے لیے کر رہے اس کا نام لیجیے اور بالکل مومنین کے ہر ایک کو ثواب مل گیا اور اس کا حق بھی ادا ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات جو میرا موضوع کہ اگر ہم کبھی کوئی نیکی کرنے جائیں تو یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ بھائی جب یہ نیکی مل ہی رہی ہے تو اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھ پائے، کیوں ماں کو دے رہے، کیوں بھائی کو دے رہے؟ اچھا ماں اور باپ کو پھر بھی لوگ دے دیں گے، لیکن جو دور کے رشتے دار تو دوسرا اصول بتایا۔ دیکھیں کتنا بہترین اصول۔ معصوم نے کہا دیکھ، اگر کوئی آدمی ایک نیک کام کرے اور اپنے لیے کرے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ مثلا کہا کہ فلاں نیکی کرو تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا، آپ نے وہ کام کیا اپنے لیے کیا، آپ کو 70 حج ملے گا۔ امام نے کہا اور یہی نیک کام اگر کسی اور مومن کے لیے کرو جو زندہ ہو تو کیا ہوگا کہ یہ 70 ڈبل ہو جائے، 140۔ تمہیں تمہارے 70 مل جائیں گے، اس کو بھی پورے 70 چلے جائیں، جس کی نیت تم نے کی کہ میں اس کا ثواب اس کو دے گا۔ زندہ آدمی کو بھی سنت عبادتوں کا ثواب دیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے کہا میں زیارت کر کے آئے، اس کا ثواب میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں جو زندہ۔ اب کیا ہو یہ خیال نہ کہ بھائی میں 70 حج کا ثواب لے کے آئے، جو روایت ہے نا کربلا کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر، تو 70 کا ثواب لے کے آگے اگر یہ میں نے دے دیا اپنے کسی رشتے دار تو میرے پاس کیا بچا؟ دیکھیے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ جس طرح بھی آپ نے سنا ایک فاتحہ میں 10 نام ڈالے 10 گنا ہو جائے، اسی طرح سے زندہ آدمی نے زندہ آدمی کو ثواب پہنچا، ڈبل ہو، اس کو پورا 70 کا ثواب ملے، تمہارا نامہ اعمال خالی نہیں، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے اگر تم یہ خالی اپنے لیے کر دو۔ اور دیکھیے وہ احمق تو ہوا نا کہ جب اتنا ہی ثواب مل رہا ہے دوسرے کو پہنچا کر پھر بھی کہنا اس کو نہیں پہنچاؤں گا، میں تو خالی اپنے لیے ثواب لوں۔ یہ کیا احمق ہو یا حاسد ہو، حسد کرنے والا جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نیکی میں نے کی ہے ثواب ملے۔ خطرناک ترین گناہ ہے حسد، خطرناک ترین۔ میں نے کیوں کہا خطرناک ترین؟ اس لیے کہ بہت کم گناہ اسلام میں ایسے کہ جن کی سزا یہ کہ معصوم فرمائے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا۔ دیکھیے ہر گناہ کی سزا ایک ہوتی ہے، اتنے سال کی سزا، جہنم، کچھ بھی صحیح، لیکن ایمان رہتا۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہو کہ امام کہے تمہارا ایمان ہی چلا گیا، ان الحسد لیاکل الایمان، آغا کوئی کی توضیح المسائل میں جا کے یہ حدیث پڑھیں، توضیح کے اندر معتبر ترین حدیثیں آتی ہیں۔ یہ جملہ آغا سیستانی کی توضیح میں، یہ جملہ آغا روحانی کی توضیح میں، یہ جملہ کہ معصوم نے فرمایا ان الحسد لیاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، حسد پورے دین کو کھا جائے، نیکیوں کو بھی نہیں۔ پھر بھی ایک چانس، ٹھیک ہے صفر ہے نیکی، مگر آل محمد تو ہے نا بخشش کرانے والا، اور اگر پتہ چلا شیعہ ہی نہ رہے موت کے وقت، کسی اور عقیدے پہ مر تو بات ہی ختم ہو۔ اور حسد اتنی بڑھتی ہوئی بیماری، نہ خود کھائیں گے نہ تمہیں کھانے دیں، اور تمہیں کتنا زیادہ حسد ہوتا، اس کا زیور ایسا کیوں، اس کا لباس ایسا کیوں، اس کی اولاد ایسی کیوں؟ مردوں میں بھی کم نہیں لیکن عورتیں باہر زیادہ مشہور۔ اور یہ حسد ماں بنتی ہے بے شمار گناہوں۔ اسلام بار بار ایک چیز کہتا ہے کہ خالی گناہ ختم نہ کرو، یہ بھی دیکھو یہ گناہ آ کہاں سے رہے، وہ جو سورس ہے، منبع ہے، ماخذ ہے، اس کو بھی ختم کرو جا کے۔
خالی درخت کی شاخیں مت کاٹو، اس کی جڑ بھی کاٹو۔ اور گناہوں کی جڑ کیا؟ حقوق الناس کے اکثر گناہ حسد کی وجہ سے۔ ہم غیبت کس کی کرتے ہیں؟ جس سے ہمیں حسد، اپنے جگر کے ٹکڑے کی غیبت کوئی نہیں کرے۔ ہم مثلا گالم گلوچ کس سے کرتے ہیں؟ اس کے خلاف کوئی غصہ، خود غصہ ہم کس پہ کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر یہ جو آج کل اتنا زیادہ جادو ٹونے کا رواج شروع ہو گیا ہے، فلاں کا گھر کو توڑوانا، فلاں کے رزق کو ختم کروانا، فلاں کو بیمار، حقیقت اسلام بھی مانتا۔ اور یاد رکھیے بات آ گئی تو کیا ہے، حسد اور جادو سے بچنے کی جو سب سے بہترین دعا بتائی گئی وہ دعا امام زمانہ نے بتائی، یعنی خاص دعاؤں میں سے زیادہ تر دعائیں چھٹے امام کی، چوتھے امام کی، خاص دعائیں سباسب یہ امام زمانہ کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور خاص باقی 11 معصوم سے مروی نہیں، امام زمانہ سے مروی، اور خاص حسد کے، کیونکہ امام کی حدیث آخری زمانے ہمارے ماننے والے دشمنوں کے حسد کا بھی نشانہ بنیں گے، آپس کے حسد کا بھی نشانہ بنیں گے۔ ان کے تحفظ کے جب تک میں نہیں آتا ان کے بچاؤ کا کوئی انتظام ہو، اور کوئی صحیح معنوں میں اگر دعائیں سباسب پڑھتا تو ایسے ایسے معجزات آج کل ہوتے، اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے معجزات بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک تو ویسے ہی میں دیر سے آیا، اور پھر اتنا زیادہ ٹائم آپ کا لے، جبکہ مجھے ابھی تو تقریباً 3 یا 4 شب جمعہ اور آپ کی خدمت کرنا انشاءاللہ کسی اور مجلس میں، کیونکہ آج کل واقعی لوگ اکثر چلتے پھرتے یہ سوال کرتے ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کھلا مسئلہ، خاص امام زمانہ اپنے ماننے والوں کو اپنی غیبت کے لیے دعا دے کے جائے، یہ دعا دے ہی رہے تو، یعنی پہلے 11 امام کے ماننے والوں کو یہ تحفہ نہیں مل سکا، اس لیے کہ ان کو اتنی ضرورت نہیں، جو حسد کا، جو دشمنی کا ماحول آج کل بنا، وہ پہلے اتنا زیادہ نہیں، خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ تو سب سے بڑھ کر یہ جادو ٹونا جو اتنا رواج پکڑ گیا، ہماری عورتیں ہندوؤں تک جانے کو تیار، بمبئی میں جو میں دیکھ کے آیا تو پریشان رہ گئے، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دوبارہ یہاں واپس آؤں گے نا، اتنا زیادہ اس کا رواج، ایک تو حسد کی وجہ، سب کا سورس، سب کی جڑ، سب کی ماں حسد کا گناہ، اس کو اتنے بدترین گناہوں میں مانا گیا، معصوم کہتے ہیں۔ کچھ لوگ حسد کرتے کرتے نیکیوں میں حسد پہ اتر آتے ہیں، کہ ہمیں پتا کہ جو عمل ہم کر کے آ رہے ہیں اگر اس کا ثواب اس کو دے دیں ہمارا پورا ثواب محفوظ، اور اس کو بھی اتنا ثواب مل جائے گا، نہیں دے، یہ تو اپنی نیت پر ہے، اگر آپ نے نیت کر لی کہ خدا اس کا ثواب تو مجھے ہو جائے گا، نہیں ملے گا دوسرے کا ثواب، چیز ہماری، اللہ اس معاملے میں خیال کرے۔ کہ دوسری بات ہے کہ اس حسد کی وجہ ہم سے الگ سے ایک پرسش ہوئی، اچھا خیر، یعنی اتنا یقین دلانے کے بعد کہ تمہارا ثواب کم نہیں ہو رہا، اگر تم خالی اپنے لیے یہ ثواب مانگتے جتنا مل رہا اتنا ہی ثواب رہے گا اگر کسی اور کو دے۔ اچھا ابھی دیکھیے، نہیں تو اسلام میں اصول دینا شوق پیدا کرنے کو، شوق۔ تیسری بات یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی نیکی اپنے لیے کی 70 حج کا ثواب ہے تو ملے گا، کسی زندہ کے لیے کی تو اب تمہیں تمہارے 70 حج ملے، وہ کہیں نہیں گیا، اور اس زندہ کو جو اس کو بھی وہی 70 ملے، اور اگر کسی مردہ کے لیے نیکی کر تو کہا جو تم نے نیکی کی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ اس مرحوم کو ملے، اور تمہیں کیا ملے؟ اس کا ڈبل ثواب ہے، ڈبل ثواب۔ ایک کربلا کی زیارت ہم کسی مرحوم کے نام پہ کر کے، اور جب بھی یہ زیارت ہم کر کے آتے تو پتہ چلا کہ ہم نے اس کا ثواب کسی مرحوم کو دیا۔ اگر کربلا کی زیارت کا ثواب 70 حج ہو، ورنہ بعض روایتوں میں تو 70,000، تو کیا ہوا؟ یہ 70 حج کا ثواب مرحوم کو ملا، اور 140 حجوں کا ثواب ہم کو ملا، اگر مرحوم کے لیے کوئی نیکی کی جائے۔ یعنی شوق پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام، یہ ویسے اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر خدا یہ کہے کہ نیکی کرو اور مرحوم کو دے، یہ ثواب اس کو مل گیا، تمہیں کچھ نہیں ملے، ختم ہو گئی بات، تم نے اپنا ثواب دے دیا۔ تب بھی ہمیں مرحوم کے لیے نیکی کرنا چاہیے کہ ابھی ہم زندہ اور ابھی ہم اور نیکیاں کما سکتے، لیکن جب یہ بھی اللہ نے نہیں، برابر بھی نہیں کہا کہ 3 گنا ثواب ہے، مرحوم 70 لے جائے گا تو ان کو 150 ثواب دے، پھر بھی انسان اگر ابھی بھی تیار نہ ہو تو سوچئے کہ اس سے بڑھ یا کمیلی اور حماقت کیا ہے، اور یا حسد اور عداوت کیا ہے۔
کہ یہ پتہ چلنے کے بعد بھی کہ اس کا اتنا ثواب اس کو مل رہا تو اس کا ڈبل ہم کو ملے، پھر بھی ہم یہ نیکی نہ کریں۔ لیکن ہاں اب ایک بات، اب آخری بات، ایک بات کا مطلب آخری بات، اور وہ یہ کہ ایک چیز اسلام نے ضرور کرنا، وہ یہ ہے کہ جو نیکیاں بھی تم کر رہے اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی مرحوم کے لیے کوئی اسپیشل حکم نہیں، اپنے لیے بھی یہی، اپنے لیے بھی یہی، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہی نیکی مرحوم کو دے سکتے ہیں جو نیکی ہمیں ملی ہو، پہلے ہمیں ملی ہو پھر ہم مرحوم کو دیں گے۔ جس طریقے سے اگر ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں اور یہ ثواب مرحوم کو پہنچانا ہے تو یہ تو ثواب ہم کو ملا ہی نہیں، کیونکہ بغیر وضو کی اسلام میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو آپ نے اتنا سنا نا کہ مرحوم کو ثواب، مرحوم کو ثواب، تو اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے مگر ایک بات کا خیال کریں کہ ایسی نیکی مرحوم کو پہنچانا جو اس تک پہنچ جائے اور فوراً پہنچے، اس لیے کہ اگر بیمار کے ٹھیک ہونے کے بعد دوا آئے تو اس دوا کا فائدہ دے، یا بیمار کے مر جانے کے بعد دوا آئے تو دوا کا فائدہ دے۔ ایک آدمی بیمار آج، اس نے آپ کو ٹیلی فون کیا کہ دوا پہنچا دی، آپ 5 سال کے بعد دوا لے کے پہنچ گئے، پتا چلا اس کو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو چکے ہیں، فائدہ کیا آپ کی دوا؟ تو اسلام نے یہاں پہ اصول بتایا، مرحوم کی مدد کرنے کے اس سے زیادہ ثواب کیا بتایا گیا کہ 3 گنا ثواب ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آخری بات کہی جو بس میری مجلس کا اختتام، اور وہ یہ کہ ہاں یہ بات کیا کر، اول تو تمہاری نیکی صحیح ہونا چاہیے، چنانچہ اگر سارا دن تو حرام پیسے کمائے اور اس سے چلے گئے زیارت کرو اور کہا کہ 210 ثواب تو بن گئے، 140 میرے اور 70 مرحوم، ایک بھی نہیں بنا 210 کا سے سارا دن حرام کمائے اور اس حرام سے مرنے والے کے نام پہ کوئی نیکی کر، مسجد میں ڈونیشن دے دیا، امام والے نے ڈونیشن دے دیا، انہی مدرسہ قائم کر دیا، کوئی کتاب چھپوا حرام پیسے سے، اب یہاں پہ مرنے والے کو کچھ نہیں ملے، کیوں؟ بنیادی وقت پہلے تمہیں ثواب ملے پھر وہاں جائے گا۔ تو ایک تو اس بات کا خیال کرنا کہ مرحوم کی نیکیاں اس کا نام نہیں کہ سارا دن زندہ لوگوں کے گلے پہ چھری پھیرے اور اس کے بعد جو پیسہ کمائے وہ اپنے مرحوم باپ کے نام پہ دے، کیونکہ ایسے واقعات آج کل بہت ہو رہے کہ سارا غریب اور عزت مند مومنین کی عزت و آبرو کو اتارا جاتا ہے، لوٹ کھسوٹ کے ان سے پیسہ جمع کیا جاتا ہے، اور کوئی مومن ہاتھ نہ لگے تو ایک مومن تو ہمیشہ قربانی کا بکرا موجود ہی، اور وہ ہے اولاد فاطمہ، اور کوئی مومن ہمارے ہاتھ نہ لگا، کس کا حق کھا لے؟ تو وہی سیدوں کا حق کھانا تو کہیں نہیں گیا، وہ خمس تو ہمارے پاس، پہلے ہمارے پاس آتا ہے پھر وہاں جاتا، چلو اسی کے اوپر ہاتھ صاف کر، اور اس کے بعد اولاد فاطمہ کا حق کھا لیا اور اس کے بعد مرحوم کے لیے نیکی دلوا رہے، کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک بات۔ دوسری بات، مرحوم اگر کسی ایسے گناہ میں مبتلا کہ جس کے بارے میں خدا کا اعلان ہے کہ پہلے یہ سزا پوری کرے پھر اس کو اجازت دی جائے گی دوسری نیکیاں لے لیں، تو نیکی ضرور پہنچے اگر ہم نے صحیح نیکی دلوا، خمس نکال کر مرحوم کے نام پہ مدد، لیکن خالی خمس نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہو گئی، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے ایک مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر حرام میں سے خمس نکالے تو وہ حلال ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے 1000 روپے مارے اور 200 روپے خمس دے دیا 800 حلال ہو، یہ غلط مسئلہ ہے۔ اور تو اور اس مسئلے کو میں نے یہاں تک دیکھا کہ لوگ ہندو کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، 20 روپے بل بنا نا، اس کا 4 روپے خمس دے دیں گے، یہ حلال ہو جائے۔ یہ کہاں سے آیا مسئلہ بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں، کون آدمی یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں پھیلا کے گیا؟ تو یہ تو میں نے بطور مثال خمس کہا، باقی جتنے بھی کسی کا حق ضائع پھر نیکی بھجوا۔ اچھا اب وہ کیا ہوا؟ آپ کی طرف سے نیکی گئی، لیکن کیا مرحوم اس پوزیشن میں ہے کہ اس نیکی کو وصول کر سکتے؟ اگر ان کے اوپر قضا نمازیں باقی اور آپ ان کے لیے قرآن پڑھوا رہے، قرآن کا ثواب تو بھی ضائع نہیں ہو، لیکن ایک طرف رکھ دیا یا یہ کہ مرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے، یہ ثواب آیا، اس کے حساب سے تمہارا عذاب کم کیا جائے، یا یہ سارا عذاب مل جائے اور بعد میں یہ ثواب تمہیں پہنچائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ایک نماز اگر کسی نے قضا کی تو آپ 70,000 قرآن اس کے پڑھوا دیں، وہ سب کا ثواب مل کر ایک نماز کا گناہ معاف نہیں کرا سکتے۔
چنانچہ مرحوم بھی یہی کہے کہ یہ کونے میں رکھ دو، پہلے یہ سزا بھگت دو، اس کے بعد ثواب ہے، فائدہ ملے۔ اب مرحوم کو آپ کی طرف سے کیا مدد ملی؟ 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا مسئلہ تو ہونا چاہیے ہاتھ کے ہاتھ، اور اسی لیے بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور ابھی بھی کہ اگر مرحوم کے نام پہ کوئی ایسی نیکی کرانا چاہتے ہیں جو ٹائم لے تو وہ خود ذمہ داری نہیں لیتے، فوری طور پر نائب امام کو اس کے اندر ملوث کر دیتے، کیونکہ نائب امام کے ہاتھ میں کوئی چیز گئی، دیکھیے ترتیب یاد رہے، بس یہ آخری تو ہے، نائب امام کے ہاتھ میں گئی تو گویا امام کے ہاتھ میں وہ چیز پہنچی، اور امام کے ہاتھ میں پہنچی تو گویا اللہ کو مل گئی وہ چیز۔ نہیں سمجھی آپ میری بات؟ اور میں نے کہیں بھی اس طرح کہ آپ نہ سمجھے، تاکہ مجھے پھر سمجھانے کا ایک جملہ مل جائے، وہ یہ سن ہمارے مرحوم والد کی 20 سال کی قضا نماز۔ اب ایک طریقہ تو یہ کہ ہم 20 سال کی قضا نماز پڑھوانا شروع کریں، ایک دن میں تو نہیں ہو، ایک ہفتے میں تو نہیں ہو، اب جتنے دن میں نماز پوری ہو اتنے دن تک ان کا عذاب ہوگا۔ اسی خصوصاً صاحبان علم میں یہ طریقہ تھا، انہوں نے آج حساب لگایا 20 سال کے اتنے پیسے بنتے، یہ پیسے لے جا کر نائب امام کو دے، نائب امام کو دیجیے، کوئی اللہ کے پاس پہنچ گئے، فوری عذاب ختم۔ اور خالی یہ 20 سال کی نماز کے لیے نہیں، ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ پھر کہہ دوں یہ میں واجب کا مسئلہ نہیں بتا رہا کہ آپ سمجھے کہ یہ واجب، یہ ساری آج کی تقریر میں واجب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہہ رہے مجھے مرحوم کے لیے کچھ نہیں بھیجنا، ایک فاتحہ بھی نہیں بھیجواؤ، تب بھی 12 لاکھ گناہگار تو نہیں۔ یہ صرف بات ہے مرحوم کی کیا مدد ہو سکے، اور چونکہ اس سلسلے میں لوگوں کی معلومات کم، جیسا ہوتا چلا رہا ویسے ہی لوگ ابھی بھی طرف، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا لیکن اپنے یو پی والوں کا پتا کہ بھائی مرحوم کے نام پہ کھانے کھلاتے ہیں، تو کھانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا تو مرحوم کو نہیں ملتا، کھانا کھا کے جو مومن خوش ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب 50 سال پہلے لوگ کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آج اس چیز پہ خوش نہیں ہوتے، مثلا کھیر، اب ہمارے بچے بہت کم کھاتے ہیں، بڑے بھی بہت کم، کھیر 50 سال پہلے بڑے شوق سے کھائی جاتی، اب کھیر کے بدلے میں اگر گاجر کا حلوہ ہو یا لوکی کا حلوہ ہو یا اس انداز کی کوئی سویٹ ڈش ہو، زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اب تک سمجھا جائے گا فاتحہ میں کھیر ہی رکھنا ضروری ہے، کیوں؟ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کھیر آتی کہاں سے، کیوں آئی؟ جو آپ کو نسلاً بزرگوں سے ملا، بغیر ہم نے اس کی تحقیق کی اسی پہ عمل کر دیا۔ جس طرح نجاست و طہارت میں اب تک ایسے لوگ موجود ہیں یوپی والوں میں، فوجوں کا مجھے نہیں پتا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ لوٹے کے ذریعے سے پانی نہ ڈالا جائے غسل ہوتا ہی نہیں۔ اب شاور آ گئے، اب ڈائریکٹ نل آ گئے، اب پائپ آ گئے، لوٹا تو آب قدیر ہے، اب تو براہ راست آب کل اور آب جاری آ گئے، اس سے 1000 گنا بہتر۔ لیکن چون نجاست تو پاک مسئلہ سن کے نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں کا طریقہ دیکھ کے کر رہے ہیں، تو اگر 50 سال پہلے شاور نہیں تھے، نل نہیں تھے، پائپ نہیں تھے، اور لوٹے یا مگے کے ذریعے سے لوگ اپنا غسل کرتے تو سمجھا جاتا ہے آج بھی غسل اسی طرح سے۔ چنانچہ غسل سے پہلے جو جسم دھوتے ہیں، میل ہٹاتے ہیں، بالوں میں تیل، وہ سب شاور استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر نل استعمال ہو رہا ہے، اور جہاں عین غسل کا مرحلہ ہے وہاں کا نل بند کرو اور بالٹی ہی ضروری ہے، مگا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح یہ وہ چیز کہ یہاں پر اسلام دین بن کے نہیں آ رہا ہمارے گھروں میں، بزرگوں کی میراث اور بزرگوں کا رواج بن گیا۔ آج بھی کھیر رکھنا ضروری ہے فاتحہ کے دسترخوان، چاہے جو شخص بھی اسے ہاتھ لگائے صرف تبرکاً چکے چھوڑ، وہ خوشی نہ ہو اس کے ہاتھ۔ اب ہو سکتا ہے کہ میری مثال کا بھی مذاق اڑنے لگے، اس لیے کہ بچوں کو تو بابا چاہیے، تو مولانا نے تو بات ہی کی، آج کل ہمیں برگر کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو پزا ہونا چاہیے فاتحہ خانی، برگر ہونے چاہیے، فرینچ فرائز ہونے چاہیے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں ہو جائیں، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرنے والا کیا پسند کرتا ہے، مسئلہ ہے کہ جو دسترخوان پر بیٹھے ہیں ان کو کس سے زیادہ خوشی ہو، ان کا ثواب جائے گا مرنے والے کے پاس۔ تو خیر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہ ہمارے یہاں صرف رواج چل رہا، اس لیے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں معلوم، تو میں ذرا تفصیل میں چلا جاؤں۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے غلطی کی، کیونکہ اکثر لوگ اس سارے ثواب کی مجلس میں سننے کے لیے تھوڑی آتی رواج کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو خیر اب یہ کسی طرح سے مجھے بات مکمل تو کرنا ہے، بیچ میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ کہ اگر عبادتوں کی بات ہو رہی تو یہ واجبات کا بیان ہے،
کوئی چیز واجب نہیں، یہ سب ثواب اور سنت مرنے والے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی کہ زیادہ سے زیادہ جلدی اسے ثواب پہنچانا، تو اب 20 سال کی نماز ہم نے اپنے ذمہ لے لی، پڑھوا لیں، 20 سال کی نماز میں پڑھوانا شروع کی، 1 سال کو لگے، کم از کم 1 سال تک وہ گناہ گار رہا، اگرچہ جتنا پہلے دن تھا اتنا آخری دن نہیں رہا، کیونکہ 1 سال میں جتنے سال کی نماز ہوتی گئی عذاب کم ہوتا گیا، لیکن ختم نہیں ہو۔ اس کے مقابلے جو سیف سائڈ وہ یہ ہے کہ یہ پیسے لے جا کے مجتہد کو دے دیں، اب ان کے ہاتھ میں گئے تو مجتہد کے ہاتھ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے خدا کے خزانے میں جمع ہو، ختم بات، آپ کی ذمہ داری بھی ختم، اور یہ کہ مرنے والے کو بالفور ثواب ملے، چاہے نماز 10 سال میں پڑھی جائے اس کا ثواب ہو گئے۔ حج، مرحوم کا حج، اگر ان پر حج تھا اور وہ بغیر حج کی دنیا سے چلے تو حج تو کرانا، لیکن سوال یہ کہ ان کا انتقال ہوا جماعت الثانی، اگر آپ فوراً بھی کسی کو حج میں بھیجیں تو جائے گا تو وہ ذلیل میں نا، مرحوم کے لیے کوئی اسپیشل رعایت تو نہیں ہے کہ اچھا ان کا حج ابھی جا کے کر دیا، باقی ساری دنیا حج کرے ذلیل میں، تم ابھی کرو نہیں، حج تو وہی ہوگا ذلیل میں، جماعت الثانی سے ذلیل تک کیا ہو، آپ ان کا حج کرا ہی نہیں سکتے، کرانا بھی چاہے تو نہیں کرا سکتے، اور مرحوم نے جان بوجھ کے حج چھوڑا، آپ کرائیں وہ آپ کی نیکی ہے نا، لیکن مرحوم سے تو ان کا سوال ہو، تم بتاؤ کہ حج کیوں نہیں کیا، جب تک کہ حج پہنچ نہ جائے ان سے سوال ہو، لیکن یہ پیسے آپ نے کہا نا ہم اس میں اپنے آپ کو رکھتے نہیں، یہ لیا اور لے جا کے مجتہد کو دیا، مجتہد کے ہاتھ میں گئے، اللہ کے ہاتھ میں گئے تو حج ہو گیا، آج ہی معاملہ صاحب، بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار میں بھی نہیں، لیکن آپ اس کو اختیار میں کر سکتے، یہ نقطہ لوگوں کو نہیں پتا۔ عراق اور ایران ایک عام رواج ہے مومنین کے درمیان کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے وہ والے کام جن کا تعلق واجبات سے، یعنی جن کا عذاب فوراً آ گیا، وہ فوری طور پہ جا کے مجتہد کو بیچ میں ڈال کے اپنی ذمہ داری ختم کر لے، جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ مرنے والے نے تو حج گناہ کی نیت سے چھوڑا، آپ کی نیت کتنی اچھی ہے کہ میں اسی سال حج کراؤں، ان سے تو سوال ہو جائے گا تم حج لے کے کیوں نہیں آئے اپنے ساتھ، اور لے کے نہیں آئے تب کہاں ہے تمہارا حج، وہ کہیں گے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، اتنے دن تک سزا، یہ طریقہ کار، اتنی ساری باتیں آج بتائی گئی تاکہ اس سارے ثواب کا مفہوم واضح کہ یہ مجلس کرا دینا، یہ قرآن پڑھا دینا، یہ فاتحہ کرا دینا رواج نہیں، اس سب کے پیچھے اسلام کا ایک فلسفہ، وہ فلسفہ تو ایک لائف کا کہ جس طرح آپ کو دنیاوی چیز کے بارے میں حق ہے آپ اس کے مالک کے کسی کو دے سکتے، وہی نیکیوں کا مسئلہ ہے کہ جو نیکی آپ کمائیں گے یہ نیکی آپ جس کو دے چاہے دیں، لیکن اس کی یہ ساری تفصیلات۔ پھر ایک بات یہاں پہ میں کہوں کہ مجتہد یا اس کا نمائندہ، البتہ اس پہ آپ کو یہ خیال رکھنا کہ صحیح نمائندہ، اس لیے کہ آج کل صحیح نمائندے سے مقصد اس کا کردار کیا یہ نہیں، اس کے پاس اجازت نامہ صحیح، آج کل اس میں کئی فراڈ کیس اس سے 3-4 مہینے میں میرے سامنے آئے، اب لوگ تو جانتے نہیں کیا لکھا ہو، تو جو بھی لکھا ہوگا وہ سمجھیں گے کہ یہ مجتہد کی طرف سے اجازت، خالی آپ مجتہد کا نام آخر میں اس کی سائن کر جانے، حتیٰ یہ کہ ایسے لوگوں تک نے اس تحریر سے فائدہ اٹھایا جن کو مجتہد نے لکھ کے دیا کہ یہ یہاں سے کچھ پڑھ کے لکھے، اور وہ تحریر اور لاہور کے لوگوں نے کہا شعبہ پہلے تو بہت قابل احترام بات لکھی ہوگی اور اس کے بعد کہا کہ یہ نمائندے، یعنی ایسا نہیں کہ جس کے پاس عربی نظر آ جائے، تو جیسے اکثر پاکستانی جاتے ہیں حج میں اور عمرے، دکاندار گالی دیتا وہ خوش ہوئی، بھئی یہ کتنا خوش اخلاق ہے کہ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھنے چلا، ارے وہ کوئی قرآن نہیں ہوتا، وہ دشنام ہوتا ہے، کھلا گالیاں ہوتی ہیں، گالیاں دینے میں بھی اربوں کے پاؤں نمبر ہے، لیکن بہت سے لوگ خوش ہوتے، اب شہری لوگ تو اتنے بے وقوف نہیں ہیں، لیکن دیہات سے آنے والے بہت سے ایسے لوگ، تو ویسا ہی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے اور ایسے ہاتھوں میں دے دی، یہ بالکل ہی گیا معاملہ، آپ تو پھر بھی 5 مہینے بعد دے تو دیتے نا حج، یا تو گیا حج ہی ہے، غائب ہو گئے، نہ اس طرف پہنچے نہ اس طرف پہنچے، یعنی نہ اتنے خوش عقیدہ بنے آج کی تقریر سن کہ جو ایک عربی عبارت لے کے آئے کہ لے جاؤ بھائی یہ پیسے، اور نہ اتنے زیادہ مرحوم کے ہاتھ میں سخت دل بنے کہ راستہ ہے اس کے عذاب کو فوراً معاف کرانے کو تاخیر کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایصال ثواب فقط ایک مجلس کا نام نہیں، ایک فلسفے کا نام، جس کی بنیاد ایک چیز، مرحوم ہمیں یاد رہے، یہ ہے بنیاد،
اگر مرحوم ہی کو ہم بھول گئے تو کبھی سارے ثواب یاد نہیں آئے. یعنی ہر نیکی کی بنیاد، ہر انسانی حقوق میں سے ہر رشتے کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ رشتے دار یاد ہو. اسی لیے اسلام نے کہا کہ نیکیاں بعد میں ہوں، پہلے مسلسل اپنے مرحومین کو یاد کرو. جو مجالس سے اشارے ثواب کا مقصد کیا؟ ایک تو خود اس مجلس کا ثواب مرحوم کو ملے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ذکر حسین سے بڑی اور کون سی نیکی ہو، اور ساتھ میں اس حوالے سے آپ کو اپنے مرحوم یاد آتے ہیں. ایک مرحومہ کے سونے کی مجلس آپ میں سے اکثریت انہی کی وجہ سے جمع ہوئی. مجھے یہ تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے نا کہ میرا نام سن کے لوگ آئے. میں تو یہاں ہر شہر میں جمع آتا ہوں، کتنے لوگ ہوتے، مجھے تو معلوم کہ آئے ہیں مرحومہ کو ثواب پہنچانے کے. لیکن ساتھ میں اپنے بھی سارے مرحوم یاد کر دیں، اور جو اصول آپ نے سنے اس کے اعتبار سے یہ سارے ثواب شروع کر دیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ یہاں سے گھر جانے تک کر سکتے ہیں، اس کا ثواب. بس شرط یہ کہ مرحوم یاد. مدت گزرنے سے مرحوم بھولنے نہ پڑے، مدت گزرنے سے مرحوم ذہن سے نکلنے نہ پڑے. مرحوم تو اس طرح یاد رہے کہ اگر کبھی دنیاوی پریشانیوں میں آپ خود کو بھول جائیں، مرحوم کو رکھو. مرحوم کو یاد کرو تو ایسے یاد کرو جیسے زینب نے کربلا میں فاطمہ کو یاد کیا تھا، حسین نے علی کو یاد کیا. اپنے مسائل میں پر یاد کرنا وہ الگ بات. اپنے مسائل میں بھی حسین نے بابا کو یاد کیا، زینب نے اپنی ماں کو یاد کیا. وہ یاد کی بات نہیں کر رہا، اپنے لیے نہیں، مرحوم کا حق ادا کرنے کے لیے مرحوم کو یاد کرو. کربلا اور شام کے واقعے میں تو شام کا واقعہ مسائل کے اعتبار سے بڑا، کیونکہ میرے مولا سجاد نے کہا شام شام شام. لیکن خود کربلا کے واقعے میں کون سا واقعہ سب سے بڑا؟ اور تو کچھ ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. بس اتنا ہمیں معلوم کہ رسول کی دکھیاری بیٹی زہرا، جن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی جمادی الثانی معتبر روایت سے، اور جن کی ولادت بھی اسی مہینے میں، جمادی الثانی زہرا کا مہینہ. رسول کی دکھیاری بیٹی زہرا اگر ذاکر پیغام بھجوایا تھا کوئی مسائل پڑھنے، تو وہ پیغام کوئی اور نہیں تھا بلکہ اتنا تھا، جب میرے بیٹے کا ذکر کرنا میرے حسین کی رخصتی ضرور پڑھنا. حسین کس طرح سے رخصت ہوا، عجیب موقع. لیلا کو اکبر کی شہادت میں غم نہیں جتنا غم ہے حسین کی جانے. میرا اکبر بھی قربان ہو گیا مگر میرا آقا حسین نہ بچ سکا. رباط اصغر کی شہادت پر خوش مگر میرا اصغر معصوم شہید ہو گیا اور حسین نہ بچ سکا. میرا آقا میدان میں جا رہا. فاطمہ کہتی ہے سب سے زیادہ مشکل وقت فاطمہ کے لیے بھی تھا، جس لال کو گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا. لیکن جب حسین نے آخری سلام کیا تو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا اب بھائی اور بہن کا ساتھ تو چھوٹ رہا ہے، بس جاتے جاتے بہن کی خواہش ہے اپنے گلے پر سے امامے کا تحت الحنک کو ہٹانا. حسین نے امامے کا ٹکڑا ہٹایا. ایک مرتبہ زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا. ارے حسین گھبرا گئے. زینب بہن اس وقت گلے کو چومنے کا کیا فائدہ؟ کہا بھیا یہ بہن بھائی کا گلا نہیں چوم رہی ہے، یہ بہن بھائی کا گلا نہیں چوم رہی ہے، یہ اماں کی وصیت پہ عمل ہو رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے 11 ہجری کی وہ صبح جب دنیا سے میری ماں فاطمہ جا رہی تھی، اس وقت حسن و حسین قریب نہ تھے. فاطمہ نے زینب کو بلایا تھا، کہا کہ زینب بیٹی کربلا میں میں رہوں گی، میری نیابت میں میرے لال کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلنے والا ہے. میں نے اماں کی وصیت پہ عمل کیا. بس ایک مرتبہ زینب نے پیغام دیا ان حالت میں بھی کہ فاتح ہیں، لاشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مرحوم کو نہیں بھلایا جا سکتا. تو حسین نے اس پیغام کا دوسرا حصہ پیش کیا. زینب بہن تم نے تو وصیت پہ عمل کر لیا، اب ذرا تم بھی شانے پر سے چادر کو ہٹانا. زینب نے چادر ہٹائی. حسین نے جھک کے چھوٹی بہن کے بازو کو چوما. گھبرا گئی زینب، سوال کیا بھیا اس وقت میرے بازوؤں کا بوسہ کس لیے؟ کہا اگر تم اماں کو یاد کر کے ان کی وصیت پہ عمل کر رہی تو مجھے بھی اپنا بابا علی مرتضیٰ یاد تھا. ارے 20 رمضان بابا نے مجھے بلا کے کہا حسین بیٹا کربلا میں علی
خود نہ آ سکے گا، میری نیابت میں میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، کیونکہ انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، رسیاں باندھ کے بے مخنا و چادر کے میری زینب کو بازاروں اور درباروں میں قیدی بنا کے لے جایا جائے گا۔ اے میرے حسین، میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا اور تسلی دلانا، زینب بیٹی تو اکیلی نہیں ہے، اگر حسین جا رہا تو کیا ہوا، اب علی اور فاطمہ آ رہے، اور یہاں سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام اور شام سے مدینہ واپسی تک ہر جگہ علی اور فاطمہ تیرے ساتھ پروردگار کے پاس تھا میرے مظلوم امام اور مظلومہ شہزادی کے مسائل کا، آل محمد کے ماننے والوں، خصوصاً رات کے اس طویل حصے یہاں بیٹھ کر ذکر مسائل سننے والوں اور مرحومہ کے تمام پسماندگان، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر ظلم سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین، جن جن مرحومین کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے ان کو، اور خصوصاً جن مرحومہ کے سوئم کی مجلس ہے ان کو آل علم جواہر معصومین